السلام علیکم ناظرین، پروگرام دی رپورٹر کے ساتھ خاور گمر چودھری غلام حسین صاحب. ناظرین، آپ کو پتا ہے پاکستان کے اندر اس وقت ہر جو موضوع ہے جس کے اوپر بات ہو رہی ہے وہ گوم گما کے وہ ایک ہی موضوع کے اوپر وہ ساری بحث جو ٹرکل ڈاؤن کر جاتی ہے اسی پہ پہنچ جاتی ہے. وہ یہ ہے سیاست کہ ملک کے اندر سیاست اب کہاں جا رہی ہے، کس طرف جا رہی ہے، کون سی پارٹی کہاں پہ کھڑی ہے، کس پارٹی کے ساتھ اتحاد ہوگا. اب ظاہر ہے آئی پی پی جو ہے جہانگیر خان ترین صاحب جس کے پیٹرن چیف ہے وہ پارٹی جب سے بنی ہے اب اس کے اوپر تمام جو ہے مبصرین ہیں، سیاسی مبصرین جس میں جوید صاحب کا شمار ہوتا ہے، ہم تو ادنا سے رپورٹر ہیں، ان کی بھی نظر ہے کہ اب آئی بی پی جو ہے وہ پاکستان کے سیاسی میدان کے اندر وہ کیا کھڑا کرے گی. وہ ہے ظاہر ہے پنجاب کے اندر موجودگی ہے ان کی، کیا پاکستان کے جو باقی صوبے ہیں وہاں پہ بھی جو ہے آئی پی پی جائے گی، وہاں پہ کس طرح کی اس کی پریزنس ہوگی آنے والے دنوں کے اندر. جو اوور آل ایکویشن ہے جو ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز کی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ کدھر ہے، پیپلز پارٹی کدھر ہے، جو باقی ماندہ تحریک انصاف ہے اس کا کیا بنے گا، تحریک انصاف کے جو لوگ چلے گئے ہیں وہ کہاں کہاں جائیں گے. کچھ تو پہنچ گئے اپنی منازل کے اوپر، جو کافی زیادہ لوگ یہ جو آئی پی پی جو نئی پارٹی بنی ہے اس کے اندر چلے گئے ہیں. تو یہ سارے معاملات ہیں. ہم نے سوچا کہ اس کے اوپر جو ہے تفصیل کے ساتھ بات کی جائے. ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ کو ہم نے دعوت دی ہے، ان کے ساتھ ہم اپنی جو کمیونیکیشن لائن ہے وہ بحال کر رہے ہیں. لیکن چوہدری صاحب اب جو صورتحال بنتی جا رہی ہے ڈے بائی ڈے، آپ کو مزید اس کے اندر گنجلک پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، سیاسی گنجلک، یا پھر آپ کو لگ رہا ہے کہ اب حالات واضح ہو رہے ہیں کہ یہ پارٹی اس پارٹی کے ساتھ جائے گی؟ جس طرح آج کل جو زیادہ تبصرہ یہی ہو رہا ہے کہ جو آئی پی پی ہے وہ اپنی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرے گی پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ، اور جو پیپلز پارٹی ہے وہ اب کس کو اتحادی دیکھے گی. کیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو اختلافات ہیں ڈگے چھپے الفاظ کے انداز میں وہ سامنے آ رہے ہیں، کیا وہ اس کے اندر کتنی حقیقت ہے؟ جی چو صاحب. ابھی جو کافی صورتحال جو ہے نا اتار چڑھاؤ کا شکار رہے گی، لیکن جدھر آئی پی پی یا استحکام پاکستان پارٹی کا تعلق ہے یہ اس کے اندر الیکٹیبل موجود ہیں، اور جتنی بڑی بھی ویو چلی کسی پارٹی کی اس کے باوجود ان کے بندے جو ہے نا پارلیمنٹ میں اور صوبائی اسمبلیوں میں پہنچیں گے. یہ تو ہو گئی ایک بات. دوسرا یہ کس کے ساتھ، ابھی یہ حکومت کے اندر بھی ہیں، ان کے ابھی تک وزیر مشیر بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ باہر بھی ہیں. ابھی ان کا کوئی ایجنڈا ان کا پتہ نہیں. چوہدری صاحب یہی ایجنڈا جاننے کے لیے ہم نے فردوس عاشق اعوان صاحبہ کو، ڈاکٹر صاحبہ کو دعوت دی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ وقت دینے کے لیے. اب آپ کے ساتھ ہمارا تعلق واسطہ پرانا ہے، ضلع کی سطح کے اوپر بھی ہے، باقی سیاست بھی ہم آپ سے کافی کچھ سیکھتے رہے ہیں 2000 سے آنورڈ، جب سے ظاہر ہے پہلے ممبر آف دا نیشنل اسمبلی 2002 کی اسمبلی میں تھی، اس کے بعد بھی سارا آپ کا سیاسی سفر. تو سب سے پہلا تو عام سوال جو ابھی چودھری صاحب نے ایک اٹھایا ہے کہ اب آپ آئی پی پی کا نظریہ کیا ہے؟ مطلب آپ نظریاتی طور پر سینٹر کی پارٹی ہیں، رائٹ کی پارٹی ہیں، لیفٹ کی پارٹی ہیں، انڈیپینڈنٹ آئیڈینٹی آپ بنائیں گے، نون لیگ کے ساتھ جائیں گے، مطلب بہت زیادہ سوالات ہیں، وہ سارے ہم پوچھیں گے، لیکن نظریہ کیا ہے آئی پی پی کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میرے استاد محترم چودھری غلام حسین صاحب کو دل کی تھا گرہنوں سے سلام پیش کرتی ہوں، اور آپ چونکہ میرے چھوٹے بھائی بھی ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ آپ نے اور میں نے ان سے بہت سیکھا ہے، اور اصل میں یہ ہمارے استاد ہیں دونوں کے. بے شک. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو اس وقت کی صورتحال ہے، جو آپ نیریٹو سٹارٹ میں دے رہے تھے، تو چوہدری صاحب کی عمر بھر کا جو تجربہ ہے اور جو ان کی ماہرانہ رائے ہوتی ہے، اس کے سامنے جو آج سب سے بڑا چیلنج آیا نا وہ یہ ہے کہ ایک پاکستان کا وہ وجود جس کو قائم رکھنے کے لیے آپ نے 76 سال اتنی قربانیاں دی، پہلے اس کو بنانے میں قیام پاکستان کے وقت، اور پھر آج ضرورت ہے آپ کو استحکام پاکستان کی. قیام پاکستان سے استحکام پاکستان کا جو سفر ہے وہ اس کا کافی حصہ چوہدری صاحب نے وٹنس کیا ہے، اور پاکستان کی سیاست کے اندر آنے والے اتار چڑھاؤ جو ہے انہوں نے بھی دیکھے ہیں. میرا بھی 22 سال کا جو ناقص تجربہ ہے
اس کی بنیاد پہ یہ جو IPP ہماری بنی ہے استحکام پاکستان پارٹی، اس پارٹی نے آپ نے پوچھا کہ نظریہ کیا ہے، سب سے پہلا نظریہ جو ہے وہ اس وقت جو ڈیوائیڈڈ پاکستان ہے، پولرائزیشن کا شکار پاکستان ہے، سیاسی محاذ پہ عدم استحکام کا شکار پاکستان ہے، معاشی محاذ پہ اس وقت جو ہے لڑکھڑاتا پاکستان ہے، اس سب کو ہم نے یکجا کرنا ہے اور ایک یونائٹڈ پاکستان کا نعرہ لگانا ہے۔ اب اس یونائٹڈ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہے ہم سیاسی لوگ ہیں، ہماری سیاسی ترجیحات ہوں گی، اور سب سے پہلے ہم نئے پاکستان نہیں، ہم اپنے پاکستان کی بات کرنے جا رہے ہیں، ہم میرا تیرا نہیں، ہم سب کا جو پاکستان ہے ہم اس کے لیے جدوجہد کرنے جا رہے ہیں، اور ہم یہ باور کرانے جا رہے ہیں کہ یہ جو ہماری ریاست ہے اور یہ جو ہماری سیاست ہے اس کو علیحدہ علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ جی بالکل ٹھیک، بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا کہ اب استحکام کی طرف جانا ہے، نام سے بھی وہی ظاہر ہے۔ اب اچھا ڈاکٹر فردوس عاشق امان صاحبہ، جی صاحب گو اہیڈ۔ آپ ہمارا جو ذاتی تعلق ہے احترام کا، عزت کا، وہ اپنی جگہ ہے۔ آپ نے بہت تیز لائن لی ہے بشرا عمران خان کے خلاف، یعنی جتنا کسی نے بھی اور نے حملے نہیں کیے آپ ان کے خلاف کب سے ہیں؟ جب آپ کو انہوں نے نہیں ریکمینڈ کیا ایڈوائزر کے طور پر؟ چوئی صاحب یہ بڑی اہم حقیقت ہے، اور میں چاہوں گی کہ آپ کے ذریعے یہ میرے لوگوں تک پہنچے۔ میرا عمران خان سے نہ کوئی ذاتی اناد ہے، نہ کوئی ذاتی جھگڑا ہے، نہ کوئی زمین کے تقسیم کے کوئی میرے مفادات ہیں، اور نہ کوئی قتل کے ویر ہیں۔ صرف اور صرف خان صاحب سے جو آپ جیسے، میرے جیسے اور بے شمار ایسے لوگ ہیں، کروڑوں جو ان کے چاہنے والے ہیں، ان سب کو انہوں نے مایوس کیا ہے۔ اور مایوس کیسے کیا کہ 2018 میں PTI کے چاہنے والوں کو دو چیزیں ملی، ایک اقتدار اور ایک اس کے ساتھ بشرا بی بی۔ ابھی آپ نام کسی کا نام لیں، ویسے بات کر لیں۔ جی میں نام نہیں لے رہی، لیکن آپ نے کہا کہ خائف کیوں ہیں، جو وجہ تنازع ہے، جب کسی شخص کا بھی کسی کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے، اختلاف ہوتا ہے، تو سب سے پہلے یہ جانچنے کی کوشش ہوتی ہے کہ وجہ تنازع کیا ہے۔ ہماری جو FIR ہے اس کا وجہ تنازع جو ہے وہ خاتون ہے جس کا آپ نام نہیں سننا چاہتے، لیکن یہ آپ ہی نہیں، صرف پاکستان کے 26 کروڑ عوام بھی اس نام کو نہیں سننا چاہتے، کیونکہ آج اس چیئرمین PTI کو جو اس قوم کا مسیحا، نوجوانوں کی امید کی کرن، ان سب کی امیدوں کو کرچی کرچی اور ریزہ ریزہ کر کے اس کو بند گلی میں پہنچانے والا وہی کردار ہے، اور جن کے فیصلے جو ہیں، دیکھیں چوئی صاحب، ہم نے خان صاحب کو ایک فین کلب کے طور پہ جوائن نہیں کیا تھا، ہم لوگ سیاسی لوگ ہیں، ہم انہیں ایز اے کرکٹر کو، اور بھی بہت سارے کرکٹر ہیں، ہم نے ان کو نئے پاکستان کی بنیاد ڈال کے اس کو آگے بڑھانے کے لیے ان کو جوائن کیا تھا نا، تو آپ ہی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کتنے وعدے ہم نے کیے، کسی ایک پہ عمل ہوا؟ اچھا اس بحث کو تھوڑا آگے پوچھ رہا ہوں۔ جی چوئی صاحب گو اہیڈ۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ کا لمبی سٹینڈنگ ہے پالیٹکس میں، اور ہم آپ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ آپ کو جو آپ کا دل میں ہوتا ہے وہی زبان پر ہوتا ہے، لیکن جب تک تو آپ کو وہ ریکمینڈ کرتی تھی اس وقت تک تو آپ کو کوئی کیڑے نظر نہیں آئے۔ اب چونکہ انہوں نے بعد میں آپ کے اوپر سے سرپرستی کا ہاتھ اٹھا لیا، تو پھر آپ نے اب منہ نہیں زبان منہ میں نہیں ڈال رہے، تو یہ کوئی فیئر بات ہے؟ میں تو ویسے ہی پوچھ رہا ہوں۔ چلیں ڈاکٹر صاحبہ، چونکہ آپ کے استاد محترم ہیں، اس کا جواب ذرا لے لیں۔ اچھا اور میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے حلفیہ یہ کہتی ہوں کہ میرے ایس اے PM بننے سے پہلے اور ایس اے PM بننے کے بعد تک بھی کوئی ایک میٹنگ میری بشرا بی بی سے ہوئی ہو، سوائے اس کے کہ جس دن وزیر اعظم ہاؤس میں انہوں نے حلف برداری کی تقریب میں شرکت کی۔ یہ پرسپشن بھی جو ہے وہ غلط ہے کہ انہوں نے مجھے کہیں سپورٹ کیا۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں، چونکہ اب وہ تو پہلے دن سے میری مخالف تھی، کیونکہ اس کی وجہ صرف ایک تھی چوئی صاحب، کہ جو بھی خان صاحب کے قریب شخص ہوتا تھا
اور جو بشرا بی بی کی حقیقت کو جان لیتا تھا، بشرا بی بی اس کو خان صاحب سے ڈسوسیٹ کرنا چاہتی تھی، چلیں تاکہ وہ حقائق ڈاکٹر صاحب اب آگے بڑھتے کوئی ہیں. شخص جانتا ہے ان کے متعلق وہ خان صاحب تک نہ پہنچ پائیں، وہ اسی طرح اندھیروں میں تیر مارتے رہیں اور وہ ان کو اشتہاروں سے حکومت چلانے کی مشورے دیتی رہیں. تو یہ وہ میرا قصور تھا کہ میں خان صاحب کو سچ بتاتی تھی، اور وہ سچائی جو تھی خان صاحب سننے کے لیے اچھا چلے آگے بڑھتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، آپ کے سابقہ کولیگ اور گورنر پنجاب سابقہ کے اب وہ پی ٹی آئی چھوڑ کے وہ ایک اور پولیٹیکل پارٹی کو پیارے ہو گئے ہیں، کاف لیگ کا وہ حصہ ہیں چودھری سرور صاحب، چودھری محمد سرور صاحب. میں سر مجھے پتا ہے وہ ہمارے رائم برادری سے تعلق ہے، میں کتنی بے ادبی تو میں کر ہی سکتا. اچھا آگے بڑھتے ہیں. اب یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ حال ہی میں انہوں نے آئی پی پی کے بننے کے بعد اپنا ایک تبصرے کے اندر جب ان سے پوچھا گیا انہوں نے کیا فرمایا، سنیں کیا وہ کہہ رہے ہیں. جس کا جی چاہے لندن جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی اور نہیں ہے، لیکن ایک میرا سوچ ہے اور بلکہ انفارمیشن بھی تھوڑی بہت ہے کہ یہ جو پارٹی بنی ہے لندن کی مرضی سے بنی. آپ اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا ڈاکٹر صاحبہ کہ یہ جو پارٹی بنی ہے زیادہ پانڈ روشنی. اچھا انہوں نے بڑا بڑا چارج لایا. اچھا کہ یہ جو پارٹی بنی ہے یہ لندن کی مرضی سے. اب لندن کے اندر بہت سارے جو ہے وہ نواز شریف نے بنوائی ہے، طاقت کے مراکز ہے. آپ ایسے جو صاحب ڈائریکٹ بھائی نواز شریف نے بنوائی ہے، انہوں نے یہ کہا. چلے ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحبہ اوور ٹو یو. دیکھیے جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو پرسیپشن بلڈ کی گئی یا تاثر دینے کی کوشش کی گئی دانستہ اور غیر دانستہ کہ کسی ہم جماعت کا کوئی بی ٹیم یا اس کی ساتھ الائنمنٹ میں یہ پارٹی معرض وجود میں آئی ہے، میں ذمہ داری سے اس پورے بیانیے کی سختی سے تردید کرتی ہوں. اور یہ ایک انڈیپینڈنٹ عوام کی مشکلات، ملک کی فلاح و بہبود، ترقی، خوشحالی اور اس ملک کے جو رستے ہوئے زخم ہیں ان پہ مرہم رکھنے کے لیے یہ جماعت آئی ہے. اس کا کسی اور جماعت کی کسی قیادت سے یا کسی سے کوئی آشیرواد لے کے معرض وجود میں آنا یہ من گڑت بے بنیاد پراپوگنڈا ہے. یہ وہ لوگ لندن کی پارٹیاں وہ بناتے رہے ہیں جو گولڈ سمتھ کے عزیزداری اور رشتہ داری کا دعویٰ کرتے رہے ہیں. اس پارٹی کا تو کوئی رشتہ دار کسی ایسی فیملی میں نہ اس کی کوئی شادی ہوئی ہے اور نہ کہیں مخصوص یہودی لابی اس کی پیروکار ہے. یہ پاکستان کے عوام کی ضروریات، مشکلات اور مسائل کے تدارک کے لیے وے فارورڈ ہے، اور یہ جماعت پاکستان کا مستقبل کا پاکستانی سیاست پہ چمکتا دمکتا ستارہ ہے. اچھا وہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں 168 پارٹیاں پہلے ہیں، 169 اس میں کیا چینج لائے گی؟ انہوں نے کہا کنے پراؤ چھ تو انہیں کہا 7 ہوں تو کلا کارنامہ دے لو گے. تو واٹ گڈ دیٹ آئی پی پی از گوئنگ ٹو ڈیلیور ٹو دی پیپل آف پاکستان. سب سے پہلی بات چوئی صاحب یہ ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ملک اس وقت کیا چاہ رہا ہے. یہ ملک اس وقت استحکام چاہ رہا ہے. وہ میڈیا پرسن ہو، وہ انٹلیکچوئل ہو، وہ کاروباری ہو، وہ اسٹوڈنٹ ہو، غرض کہ اس کا جس بھی شعبے سے تعلق ہو وہ یہ چاہتا ہے کہ اس ملک سے افراتفری ختم ہو یا استحکام آئے. اب استحکام لانے کے لیے جو انسرٹینٹی ہے اس کو ختم ہونا ہے. انسرٹینٹی میں آپ نے دیکھا کہ 9 مئی کو جو واقعات ہوئے، 9 مئی کے اندر جو پی ٹی آئی کی اس کہہ لیں کہ اموات واقعہ ہو گئی اور آئی پی پی کا جنم ہو گیا. 9 مئی ہی وہ واقعہ ہے جس کے اندر اسماعیل، ہمارے عمران اسماعیل جیسے، عامر کیانی جیسے، علی زادی جیسے، مراد راس جیسے وہ پائنیئر جنہوں نے وہ جماعت بنائی تھی، وہ اس پورے فتنے گروپ سے اور اس پورے سازشی ٹولے سے انہوں نے اپنے آپ کو ڈسوسیٹ کر دیا. اور پاکستان کی خاطر، کیونکہ ہم سارے چوئی صاحب آپ کی شناخت، میری شناخت اس ملک سے جڑی ہے، اور اگر کیسا وہ سوچ اور مائنڈ سیٹ ہوگا جو میرے ملک کو زخمی کرے، تکلیف دے یا وہ سوکھے سے مل مایا. اچھا میں تھوڑا سا یہ جو چوئی صاحب نے سوال جو کیا نا اس کو عہدہ نہیں دیا، نہیں وہ ریفریز کر دیتا ہوں. اچھا
یہ ڈاکٹر صاحب چودھری صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے جو ہے اب تو موجودہ کولیگ یا سابقہ کولیگ انفارمیشن منسٹری میں بھی رہے فواد چودھری صاحب، ان کے حوالے سے آپ کے کچھ بیانات ماضی کا حصہ ہیں، چلو اس کو چھوڑتے ہیں. اب یہ ہمارے ذرائع ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ فواد چودھری صاحب اور عمران اسماعیل صاحب، علی زیدی صاحب، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی فی الوقت ہمیں کوئی عہدے اس پارٹی کے اندر نہیں چاہیے. اور اس دن کچھ ہمیں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ سیٹ بھی لگی تھی فواد چودھری صاحب کی مین جو ہے سارے لوگ جب یہ پارٹی اناؤنس ہوئی لیڈرشپ کے ساتھ، لیکن انہوں نے سامنے بیٹھنا پسند کیا، وہ منہ بھی چھپاتے رہے. یہ ذرا کہانی بتائیے گا، اس کے پیچھے کہانی ہے کیا وہ پورا دلی طور پر راضی نہیں ہوئے پارٹی جوائن کرنے کے لیے، یا دل کہیں اور ہے، روح آپ کے ساتھ ہے، جسم آپ کے ساتھ ہے؟ یہ ذرا بتائیے گا، ایکسپلین کیجیے گا، لوگ سننا چاہ رہے ہیں آپ کو. دیکھیے، سب سے پہلے تو بدروحوں کی اس پارٹی میں گنجائش کوئی نہیں ہے کہ روح کہیں اور جسم کہیں، اس کو بدروح کہتے ہیں، اور بدروحوں کی گنجائش نہیں ہے. جو لوگ اس پارٹی کے اندر آئے ہیں وہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، ہمارے کولیگ ہیں، ہمارے ساتھی ہیں. نہ کوئی کسی کو زبردستی لے کے آیا اور نہ کوئی زبردستی کسی کو کسی عہدے کے لیے راضی کر رہا ہے. یہ ایک ضمیر کا آئینہ جو ہے وہ سب سے بڑی عدالت ہے، اور ضمیر کے اندر جو شخص جھانکتا ہے اس کو اپنا چہرہ نظر آتا ہے اور اپنا عمل اور کنڈکٹ نظر آتا ہے، اور وہ تمام جو پاسٹ لیگیسی ہے وہ پھر کہیں نہ کہیں اس کو تنگ کرتی ہے. تو چونکہ میں اس پہ کمنٹس اس لیے نہیں کروں گی کہ وہ سینئرز ہیں، وہ پارٹی میں آئے ہیں، ہم یہ چاہیں گے کہ وہ آئی پی پی کا حصہ ہوتے ہوئے اس ملک کو آگے لے کے چلنے میں باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ فہم و تفہیم اور سیاسی رواداری، وزاداری، سیاسی رکھ رکھاؤ جو سیاست کا حسن رہا ہے، ہم اس کو پروموٹ کر کے آگے بڑھیں. اور ایک بات آپ کو ڈاکٹر فردوس کا بھی ایک ڈیفرنٹ چہرہ اس پلیٹ فارم سے نظر آئے گا. جو میرا اگریسو لیڈر یہ کہتا تھا نا کہ وہ انج تونج، وہ اتنا ہی تحمل مزاج جہانگیر ترین جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے نہ کسی کو گالی دینی ہے اور نہ ہم نے کسی کا گریبان پکڑنا ہے، ہم نے لوگوں کے دلوں کو جیتنا ہے اپنے عمل، کنڈکٹ اور بیانیے سے. اور جو لیڈر ہوتا ہے جب وہ لیڈ کر رہا ہوتا ہے بالکل صحیح فرمایا، بالکل صحیح فرمایا. اچھا ڈاکٹر صاحب، جھلک نظر آتی ہے. اگلا ایک بڑا اہم سوال میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں کہ ایک حالیہ جو پاکستان کی سیاسی تاریخ ہے اس کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر، سیاسی تاریخ کے اندر کچھ بھی ممکن ہے. ایک دن ہم دیکھا کہ نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب ایک دوسرے کو جس طرح ایک دوسرے پہ غداری کے تانے، ملک دشمن کے تانے، پھر کٹھے بیٹھ گئے. اور اب جو حالات و واقعات پی ٹی آئی کے ہوئے، کل کلام کو اگر پی ٹی آئی کے چیئرمین اور جہانگیر خان ترین صاحب کی پرانی محبت جاگ جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم مل بیٹھتے ہیں، اور کل کلام کو آئی پی پی اور پی ٹی آئی کا اتحاد ہو جاتا ہے کسی سطح کے اوپر، ریئیکشن کیا ہوگا آپ لوگوں کا؟ ممکن ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پالیٹکس از گیم آف پاسبلٹیز، یہ حقیقت ہے اور اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے. آج کے حریف کل کے حلیف ہیں، آج کے حلیف کل کے حریف ہیں. یہ ایک پولیٹیکل پروسیس ہے، اس کے اندر حالات، صورتحال اور سچویشن کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں. سیاستدان، سیاسی حکمت عملی جو ہے وہ حالات کو دیکھ کے طے کرتے ہیں، اور اس پہ جو ہے وہ حالات، صورتحال میں سب کے ساتھ کمپرومائز کر سکتی ہوں، لیکن پاکستان مخالف ایجنڈے کے ساتھ نہیں. اچھا، اور شہداء کی بے حرمتی کرنے والوں کے ساتھ نہیں، اور پاکستان کو کمزور کرنے والوں کے ساتھ نہیں. پوری قوم متحد ہے. چوہدری صاحب، ایک سوال میں پوچھ لوں پھر آپ پوچھ لیجیے گا. ڈاکٹر صاحبہ، مختلف پولیٹیکل پارٹیز بات کر رہی ہے کہ شاید ایکسٹینڈ ہو جائے موجودہ حکومت کا ٹائم اور ہم اس کو سپورٹ بھی کریں گے. آئی پی پی کا اس کے اوپر جو فائنل کیا پالیسی سٹیٹمنٹ ہے؟ کیا آپ موجودہ اسمبلیوں کی ایکسٹینشن کو سپورٹ کریں گی یا انکار کریں گی؟ دیکھیے، ہماری ابھی پارٹی مارز وجود میں آئی ہے، اور پارٹی کے اندر جو ہمارا کور گروپ بنا ہے ابھی اس کے اندر مختلف ذمہ داریاں مختلف لوگوں کو ملنے جا رہی ہیں، اور ان ساری ذمہ داریوں کے ساتھ جڑا ایک بیانیہ ہے اور پھر ہمارا مینیفیسٹو ہے. اس مینیفیسٹو کے ساتھ جڑا ہمارا ایک پلان آف ایکشن ہے. اس پلان آف ایکشن کے ساتھ جڑی ہماری ایک اسٹریٹجی ہے، امپلیمنٹیشن اسٹریٹجی ہے. ان سب کے ساتھ جڑا جو ہمارا رول ہے وہ قوم کو خوف دینا ہے. اور اس مایوسیوں کا شکار جو ہمارا
पाकिस्तान इलेक्शन अक्टूबर में डिमांड करेगी आईपीपी या इलेक्शन डिमांड? देखिए हमें जी नहीं, हमारी तो ये ख्वाहिश है कि इलेक्शन वक्त पे हों। जी चौधरी साहब सवाल करें। आईनी और कानूनी महाज पे पाकिस्तान को जो इस वक्त चैलेंजेस हैं उनको फिल फॉर एड्रेस करने की जरूरत है और मौजूदा हुकूमत जो है उसको अपनी आईनी मुद्दत खत्म होने के बाद अपना इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस करना चाहिए। और ये सारी सिचुएशन डिपेंड करती है कि आपके बजट के बाद की जो इकोनॉमिक सिचुएशन और इकोनॉमिक वायबिलिटीज और चैलेंजेस हैं वो कहाँ स्टैंड करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का इकोनॉमिक फ्रंट पे जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है हमारा एज अ पार्टी। और डॉक्टर साहब हुकूमत से याद आया जो आपके लोग आपके पार्टी के ओहदेदार जो अभी काबीना का हिस्सा है उनको तो काइंडली वापस बुला ले, मतलब बड़ा हो गया ना, आपकी इंडिपेंडेंट पार्टी है, उधर हुकूमत के ओहदे लेके बैठे हुए झंडे लगा के वो जल्द इस हवाले से अपना लाएअमल दे रहे हैं। जी चौधरी साहब। डॉक्टर साहब अब बात यह है, इस मामले में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का मामला हो, पाकिस्तान के मफादात का मामला हो, पाकिस्तान की मसल्ह अफवाज की इज्जत एहतराम और उनके साथ खड़े होने का मामला हो, और पाकिस्तान के अवाम की फलाह का मामला हो, तो हम सब इकट्ठे हैं, वी आर ऑल वन। लेकिन जिधर लूट मार, जिधर अवाम की खाल उतरी हो, अभी मैं एक इधर पीछे हमारे जिधर मैं बैठा हुआ पीछे गाड़ियों की लंबी लंबी करोड़ों रुपए की गाड़ियां खड़ी हैं और वहां अवाम की सो कॉल्ड पार्टी जो है उसके सरबराह वहां तशरीफ लाए हुए हैं, तो 10 मई की प्यार विचों कटिया, यानी आम आदमी की भलाई के लिए ना आपके पास कोई प्रोग्राम है ना किसी और के पास, वो पार्टी जा रहे हैं दलदल में। ये तो पार्टी नवी बनी है, चाहिए थोड़ा टाइम दे दो। नहीं साहब, ये आपका दुखड़ा जो है ये पूरी कौम का दुखड़ा है। तिखे होंगे रहे क्या? देखिए ये आपका दुखड़ा जो है पूरी कौम का दुखड़ा है। आवाज आ रही है आपको? कुछ करना आज आ रही है आवाज जी, आ रही है जी। इसके अंदर जो है जो आप जिन इश्यूज की निशानदेही कर रहे हैं, हम सब जो है उस पूरी की पूरी सूरत हाल को देख भी रहे हैं और अवाम जिन मुश्किलात का शिकार है उससे निकालने की स्ट्रेटजी और लाएअमल बना रहे हैं। इंशाल्लाह एक हफ्ते बाद आप देखेंगे कि जो हमारा आईपीपी का मैनिफेस्टो होगा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का, वो एक लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट कंटिन्यूड रोड मैप होगा जो अवाम की मुश्किलात के तदारक का एक मैसेज होगा और होप होगी, और लोग अपनी कौम को इकट्ठा करके यकजा पाकिस्तान के स्लोगन के साथ हम इस पाकिस्तान की तकदीर को बदलने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब एक पार्टी है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, वो कहते हैं साडा ना तुसी चोरी कर लिया, वो कहते हैं इस्लामी पाकिस्तान तहरीक है, पता नहीं वो शायद नोटिस आपको कर रहे हैं, वो है आपके नॉलेज में? नहीं, असल ऐसा नहीं है, ये एक चल रही है परसेप्शन, जबकि जब इलेक्शन कमीशन से हमारा इस हवाले से जो पार्टी बनाने के हवाले से डाटा और उसको रजिस्टर्ड होने के हवाले से आपको पता है कि वो ली जाती है इंफॉर्मेशन, तो वहाँ पे ये कोई भी जमात जब अपना एक ड्यू कोर्स ऑफ प्रोसेस जो है वो नहीं करती इलेक्शन कमीशन के साथ रजिस्टर होने के बाद, तो वो रिडेंडेंट हो जाती है। अच्छा, वैसे डॉक्टर साहब वो जो आपने 3 अल्फाज बोले थे ना, हिप्नोटाइज, उसके बाद मैग्नेटाइज, तो लास्ट था मेस्मराइज एंड मैग्नेटाइज, ये पार्टी का मेरे ख्याल में मंशूर रखें कि पार्टी को लोगों को करें, उसके बाद मैग्नेटाइज करें, अपनी तरफ खींचे, मतलब इन गुड सेंस में बात कर रहा हूं, इसे इट्स ए गुड थिंग आई बिलीव। वो बड़ा जबरदस्त आपने वो इस्तेलाह निकाली है। देखिए बात यह है कि कोई शख्स भी किसी का जब गर्विदा होता है तो सबसे पहले जो है ना वो फिर उसको उसकी सारी गलतियां जो है वो नजर आना बंद हो जाती हैं, वो उसको फरिश्ता मानना शुरू कर देता है, बेऐब समझने लग जाता है। फिर जब उसको उसके दिल के और करीब हो जाता है, मोहब्बत जाग जाती है, तो फिर वो उसके साथ ऐसे नथी हो जाता है कि लाजम मलजूम हो जाता है, और फिर जब वो mesmerize हो जाता है तो फिर उसके ओसान खता हो जाते हैं, उसके सांप पे किसी और का कब्जा हो जाता है। हमने तो ये सारी चीजें 2 दिन से अगर सियासी प्लेटफॉर्म पे भी रिक्वायर्ड हुई तो वाई नॉट
لیکن اس وقت تو یہ فارمولا صرف جو بشرا بی بی نے خان صاحب پہ اپلائی کیا. ڈاکٹر صاحب رپورٹرز صاحب میں ایک چھوٹی بات رپورٹرز پروگرام بالکل میسمرائز ہے ہم آپ سے، اس لیے تو 2 دن سے چوہی صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحبہ کو ٹائم دیں، کیوں بلائیں. جی چوہی صاحب. خاور صاحب، ڈاکٹر صاحبہ، ہماری پالیسی تو یہ ہے کہ جو پاکستان کی فوج کا دشمن ہے وہ پاکستان کا دشمن ہے. آپ کی کیا پالیسی ہے؟ دیکھیے میری بڑی کلیئرٹی ہے کہ میں ڈالرز میں تنخواہ چھوڑ کے اس ملک کو سرو کرنے آئی ہوں، اور میں نے اس سوچ کے ساتھ اس پاکستان میں آئی تھی کہ میرے ملک کے اندر جو ہے وہ گلا سڑا نظام جو انگریز دے کے گیا تھا وہ ختم ہو جائے. رول آف لا ہو، یا ٹرانسپیرنسی ہو، یا اکاؤنٹیبلٹی ہو، یا میرٹ ہو. لیکن اسی نعرے کے ساتھ میں نے خان صاحب کو جوائن بھی کیا تھا کہ میں 2002 کی اسمبلی میں 1 سیٹ پیچھے تھی خان صاحب کے، وہ میرے 1 سیٹ ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ کا بیانیہ آپ سے ملاقات کرتے رہیں گے، جو ہے ان کو بالکل یہ آپ کی جو کوشش ہے. جی ڈاکٹر صاحب یہ آپ کی جو تحریک ہے فار دی رول آف لا، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ سے ملاقات انشاءاللہ رہے گی. ناظرین ابھی ایک بریک کی طرف جانا، بریک کے بعد آپ تھوڑی سی معیشت پہ بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین آج کے دن کے تمام آپ اخبارات اٹھا لیں، انگریزی کے، اردو کے، ان کے کالمز پڑھ لیں، ان کے ایڈیٹوریلز پڑھ لیں، ان کے اندر جو اکنامک پیجز ہیں ان کے اوپر نظر دوڑا لیں. چند ایک ہم نے اخبارات کے تراشے نکالے ہیں. بلومبرگ جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ آئی ایم ایف کا جو بیل آؤٹ پیکج آپ کو نہیں مل رہا، اس کی وجہ سے آپ کے حالات ملک کے جو ہیں وہ بڑے خراب ہونے جا رہے ہیں، آپ ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں. اس کے بعد ناظرین آئیں، ایک جو خبر آپ نے دیکھی ہوگی کہ جو شیل کمپنی ہے وہ ہمارے ملک سے اپنا کاروبار نکال کے جا رہی ہے. وہ کاروبار کیوں نکال کے جا رہی ہے اس کے اندر لکھا ہوگا، بڑا واضح ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک کے اندر کاروبار کرنا سسٹینیبل اس وقت نہیں ہے. اس کے بعد ناظرین آ جاتا ہے کہ پاکستان لاسٹ 3.7 بلین ان ریمیٹنسز. باہر سے جو لوگ پیسے ناظرین بھجوایا کرتے تھے اس کے اندر اگر منتھ ٹو منتھ اور ایئر ٹو ایئر دیکھیں تو دیکھیں لاس کس لیول کا ہو رہا ہے. یہ مین سٹے ہمارا ہوا کرتا تھا. زیادہ انحصار پاکستان کے جو فورن ایکسچینج ریزروز کا ناظرین، یہ جو ترسیلات جو فورن جو ریمیٹنسز جس کو بولتے ہیں، جو باہر پاکستانی محنت کر کے بھجواتے ہیں ان کے اوپر تھا، وہ نہیں آ رہا. اس کے بعد جو بزنس کانفیڈنس ہے ناظرین وہ سگنیفیکنٹلی ڈراپس کر گیا ہے کہ ملک کے اندر جو کاروبار کرنے والے ادارے ہیں، آج ایپٹما والے آئے ہوئے تھے نیشنل اسمبلی کے اندر ناظرین، یہ جو ٹیکسٹائل ملز والے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ پچھلے کوئی 10 لاکھ سے زیادہ اسکلڈ لیبر کو ہم فارغ کر چکے ہوئے ہیں. ہر روز ایک آدھ فیکٹری بند ہو رہی ہے. یہ میرے سامنے انگریزی کا اخبار ہے، اس میں ڈیفالٹ کے اوپر خبریں چل رہی ہیں، ہر جگہ ان کے کالمز پڑھیں. لیکن یہ جو سارے ہم دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اس کے اوپر جو حکومت وقت کا ریئیکشن ہے چوہی صاحب وہ بڑا عجیب و غریب قسم کا ہے. سینئر منسٹر خواجہ اسد صاحب نے آج ایک زبردست بھرپور تقریر کی نیشنل اسمبلی کے فلور کے اوپر. مجھے لگا پتہ نہیں یہ جو خواجہ صاحب ہیں یہ لیڈر آف دا اپوزیشن ہیں یا انہوں نے بھی آئی پی پی جوائن کر لی ہے یا وہ ہوا کیا ہے ان کے. سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے مسائل ہیں کیا، آئی ایم ایف کیا مسئلے کا حل ہے یا کوئی اور چیز ہے. سنیں ذرا. آج بھی ہمارے سر پہ منڈرا رہے ہیں بادل کے آئی ایم ایف ہمیں پروگرام دے گا یا نہیں دے گا. جو اندرونی حالات ہیں ہمارے اکانومی کو سب سے بڑا خطرہ ہے. ہمارا اکانومی کو جو اندر جو ہم دشمنی جو ہے اپنے ملک کے ساتھ کر رہے ہیں، جن میں تمام تر ادارے شامل ہیں، تمام تر، کوئی زیادہ کوئی کم، اور اس کا برنٹ جو ہے وہ ہم لے رہے ہیں، ہم سیاستدان لے رہے ہیں. ناظرین یہ جو ہے نا کہ ہم سیاستدان لے رہے ہیں، میں ہاتھ باندھ کے فار گاڈ سے خواجہ اسد صاحب آپ کو ہم نے پارلیمان میں بھیجا ہوا ہے، آپ ہمارے سیالکوٹ کی نمائندگی کرتے ہیں، اس کے بعد آپ حکومت وقت کی نمائندگی کرتے ہیں. آئین کا آرٹیکل 90 اور 91 کلیکٹو ریسپانسبلٹی کی بات کرتا ہے. آپ حکومت کا حصہ ہیں، آپ کابینہ کا حصہ ہیں. اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ جی ہمیں نہیں پتا، یہ ہمارے اوپر سیاستدانوں کے اوپر یہ بوجھ ڈال دیا گیا ہے. ادارے، اب اداروں کے اندر پتہ نہیں وہ کس کو چوہی صاحب رگڑنا چاہ رہے ہیں. اگلا میں آپ کو ایک شارٹ سناتا ہوں، وہ کہتے ہیں ریونیو کے اندر چوری ہو گئی ہے. سر جی یہ ریونیو دی چوری جیڑی ہے یہ چودھری غلام حسین صاحب نے جا کے اتنے کوئی ڈنڈا مارنا کسی دے سر، یا سر میری ڈیوٹی لگا دیں، میں کسی جگہ جا کے ڈیوٹی کسی کوئی سنتری کھڑا ہو جاتا ہوں. سنیں کیا فرما رہے ہیں. ریئل اسٹیٹ میں 500 ارب روپیہ چوری ہو رہا ہے. ٹوبیکو ہے 240 ارب روپیہ چوری ہو رہا ہے. ٹوبیکو کی انڈسٹری میں انلیگلی غیر قانونی طور پہ انوالوڈ ہیں وہ لوگ پارلیمنٹ میں موجود ہیں، ممبران ہیں.
ऑटोमोबाइल और टायर्स में 50 बिलियन का जो है ना टैक्स चोरी, ऑटो लुब्रिकेंट्स जो है 56 अरब रुपए की चोरी है, फार्मास्यूटिकल में 65 अरब रुपए की चोरी है, चाय की इंपोर्ट में 45 अरब रुपए की चोरी, स्टील के सेक्टर में 30 अरब रुपए की चोरी, रिटेल सेक्टर जो है हमारा 2880 अरब रुपए की चोरी, इसमें यान में 222 अरब रुपए की चोरी। उसके बाद ये चोरियों की एक लिस्ट सुनाई है। फिर आ जाते हैं बिजली चोरी। खालिद साहब ऐसे बिजली के मिनिस्टर माजी के अंदर रहे हैं एक से ज्यादा, फसों क्या फरमा रहे हैं? बड़े बड़े शहर की मार्केटों के अंदर जो है बिजली चोरी होती है, थानों में बिजली चोरी होती है, थाने पूरे पूरे मोहल्ले को बिजली देते हैं, सैकड़ों अरब रुपए की नहीं, हजारों अरब रुपए की। इस वक्त 4000 अरब जो है सर्कुलर डेट है पावर का और पेट्रोलियम का। लोगों के हाथों में बिजली के बिल हैं, बिजली के बिल नहीं अदा कर सकते, वसाइल नहीं है लोगों के पास, वसाइल पे चंद लोगों का कब्जा है। जब इतने इम्बैलेंसेस आ जाए किसी सोसाइटी के अंदर, वो सोसाइटी सर्वाइव नहीं करती। जब इतना तफावत आ जाए किसी कौम के अंदर, किसी मुल्क के अंदर, खुदा न खास्ता वो जिंदा नहीं रह सकता। अब वो फरमा रहे हैं कि सारे इमराज का हल भी है हमारे पास। ये सुने जरा। जिस मुल्क में जो है हजारों अरबों रुपए की चोरी हो रही हो रेवेन्यू के अंदर, कहां से हम इमराज का इलाज जो है IMF के पास नहीं है, ना वर्ल्ड बैंक के पास है, ना पेरिस क्लब के पास है, ना हमारे जो ब्रादर मुल्क हैं जो हमारी मदद कर रहे हैं, या हमारा भाई चाइना जो हमारी मदद कर रहे हैं, उनके पास इलाज नहीं है। ये इलाज हमारे पास है। तो चौधरी गुलाम हुसैन साहब, मैं हमेशा कहता हूं कि ये आपके कंटेम्परेरीज हैं, मतलब एज ग्रुप के हवाले से मैं बात कर रहा हूं, ये जो 60-70 ये सारे लोग उसी के अंदर है, हमारे जो पॉलिसी साज हैं। अब आप किसको ताना दें कि मानूम आसिया किया, सॉरी फॉर यूजिंग योर नहीं, वो अब तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अब इनको रात को और दिन को इक्तदार जाता हुआ नजर आ रहा है ना। आज 58 डेज से भी कम रह गए हैं, तो अब इनको नजर आ रहा है कि दे हैव टू लूज पावर। और जो इन्होंने मतलब मौज मेला लगा थी, लुटमार लगी थी, वो हुण जान वाली हथों। हुण ये रोना भैड़ी रोंदी यारां नूं लै लै ना भरावां दा। नाउ दे आर स्केयर्ड ऑफ देयर फ्यूचर विच इज ब्लीक, क्योंकि जो लोग इनके साथ करते हैं, जिधर अपने इलाकों में जाते हैं, जो हशर इनका होता है, इनको बड़ा अच्छी तरह पता है, वेदर दे लाइक इट और नॉट। ये मैं खावर गुमन को और गुलाम हुसैन को गालियां दे दे के तो अपना काम नहीं चलना ना। नाउ यू हैव टू डिलीवर, टेल द पीपल कि जी 15 महीने जो गुजरे हमने क्या वहां पाकिस्तान ਲਈ केड़ा कारनामा अंजाम देता है और क्यों हम क्या दावे करके आए थे। तो ये अब एक बड़ी भयानक सूरत में ये फंस गया है, ना ये आगे जा सकते हैं ना ये पीछे जा सकते हैं। अब ये हजारों पर भी हमला कर रहे हैं। भाई आप लोग तो बड़े बड़े वो आप तो कहते हैं हम तजर्बाकार है, ये तजर्बा का चले चौधरी साहब वो यही है ना कि वो कह रहे हैं कि नीयत हमारे, अब कहते हैं नीयत पता नहीं किसकी ठीक है किसकी नहीं। नाजरीन ये हालात वाकयात है। चेयरमैन नादरा का इस्तीफा हुआ है, वो नाजरीन इस्तीफा आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, उन्होंने जो लिखा है इसके ऊपर डिटेल से बात भी हम कल करेंगे। लेकिन उन्होंने अपने जो दिल के फफोले लोगों के सामने रखे हैं कि इस मुल्क के अंदर हो क्या रहा है, इस मुल्क के अंदर गवर्नेंस के नाम पे हो क्या रहा है, वो मेरे ख्याल में बहुत बड़ा आईना है। अगर उसके अंदर हम अपनी शक्ल देखना चाहें, खासतौर पर हमारे हुक्मरान, तो मेरे ख्याल में बहुत बेहतर होगा। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।